السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام سنت سحر میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت سحر کا وقت ہے اور بڑا بابرکت وقت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور آج ہم نے جو پارہ سماعت کیا وہ چوتھا پارہ ہے اور اس کے موضوعات کیا کیا ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے. ڈسکشن کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما جناب علامہ عادل نجم حریم صاحب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے سب کے پسندیدہ ثناخواں جناب حسان بن خورشید صاحب بھی تشریف فرمائیں. میں آپ دونوں کو اس سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ عادل نجم حریم صاحب تشریف فرما ہیں اور جو آج ہم نے جو چوتھے پارے کے جو موضوعات ہیں اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چوتھے پارے میں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا کیا میسیجز دیے ہیں، کیا پیغام دیے ہیں اور کیا ارشادات فرمائے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے قبل ہم حسان بن خورشید صاحب کی جانب چلتے ہیں کہ یہ حمد باری تعالیٰ سے اس مبارک سحر کا آغاز فرمائیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب پہ اپنا کرو کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے حسان بھائی. بہت خوبصورت آپ نے حمد کا نذرانہ پیش کیا کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں. اللہ اکبر. یہ یعنی کہ انسانیت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سوچنے کا موقع ہے کہ آپ سوچئے کہ وہ کبوتر جو ہے وہ بھی باادب ہے. اللہ پاک نے ہر چیز میں الحمدللہ نشانی رکھی ہے سمجھ والوں کے لیے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور
یہ جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کی صورت میں سرکار دو علیہ وسلم کی سنتوں کی صورت میں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب. ناظرین، حسان بن خورشید صاحب نے بہت خوبصورت ہم سے اس سحر ٹرانسمیشن کا، ہمارے سنت سحر کا آغاز فرمایا ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی جانب چلتے ہیں. جناب علامہ عادل نجم حریم صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آج کا جو پارہ ہے یہ بہت اہم موضوعات اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، اس پہ بات کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست انسانوں سے، مومنین سے، مسلمانوں سے مخاطب ہے، اور اس انداز سے مخاطب ہے کہ آپ دیکھیں گے اگر اس کلام کو اس پارے کے اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں تو یقین جانیے ہماری عملی زندگی ہے اس میں بہت فرق آ جائے گا اور ہمیں چینج آ جائے گا اس لائف میں. آئیے چلتے ہیں جناب عادل نجم حریم صاحب کی جانب. زبیر بھائی، جو تو قرآن کریم کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سرچشمہ حیات بنایا، اور مختلف موضوعات، مختلف مقامات پہ قرآن کریم کو برہان کہا، دلیل کہا، نور کہا، مبین کہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ بنی نوع آدم کے لیے ہدایت کے لیے اور اس کی تمام تر اخلاقی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک تمام تر احکامات بیان کر دیے. سبحان اللہ. میں آسان لفظوں میں سمجھو، ماں کی گود سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود تک کے جتنے بھی انسانی اخلاقی درجے ہیں، احساسات ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. کما حقوہ ہم اس وقت کے اندر تو وہ احکامات تمام تر موضوعات کو بروئے کار نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی چونکہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور رمضان چونکہ آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی الحمدللہ ہمارے دل جو ہیں قرآن کی جانب بڑھ جاتے ہیں. صحیح. قرآن کریم کا 74 سپارہ ہے، اس کو موضوع سخن بنایا ہے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے اور سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ابتدائی آیت کریمہ جو 4 پارے میں اللہ نے بیان کی ہے تو امت کے حوالے سے اس کو بڑا ترجیح دی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں بہترین امت بنا دیا گیا ہے، اور بہترین امت کی ایک نشانی اس میں اللہ نے رکھی ہے. وہ رکھی یہ ہے کہ تم جو ہے نا اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. امر بالمعروف، یہ تمہاری اچھائی کا درجہ ہے. اگر اس کے مقابلے میں اگر تمام تر پچھلی امتوں کو دیکھا جائے تو وہ نبیوں کے ساتھ تو ہوا کرتی تھیں، لیکن ان کا اخلاقی درجہ پسماندگی کی جانب ہوتا تھا. جب ان کے انبیاء ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کتابیں ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھ لیا کرتے تھے، اپنی حد تک پڑھتے تھے، سمجھتے تھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو ہی ان کے نبی، ان کے حضرات اور ان کے دور ہوئے اور ان سے روپوش ہوئے تو انہوں نے اٹھا کے پس پش ڈال دیا، وہ اس کو بھول جایا کرتے تھے. لیکن اس امت کا کمال یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے رتبے کو تمام تر امتوں سے بڑھ کر یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری اچھائی کا بدلہ میں یوں دے رہا ہوں کہ تم ان امتوں کی طرح نہیں ہو کہ جب ان کے نبی ہوتے تھے تو وہ کتابوں کو بڑا چومتے تھے، ترجیح دیا کرتے تھے، سینے سے لگایا کرتے تھے. جیسے ہی ان کے حضرات انبیاء ان کی طرف سے کوچ گر گئے تو وہ اٹھا کے پس پش ڈال دیا کرتے تھے. لیکن تمہارا کمال یہ ہے کہ بے شک تمہارا نبی تمہارے سامنے ہے تو تم اس کو کما حقوہ جیسا اس کا حق ہے ویسا پڑھو گے. لیکن اگر نبی تمہارے درمیان سے کوچ کر بھی جاتے ہیں تو تا قیامت تک تم اس کے انوار کو جاری رکھو گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تمہاری اچھائی کا درجہ یہ ہے کہ تم نے برائی سے لوگوں کو منع کیا ہے اور اچھائی کا حکم دیا ہے. یہی تمہاری تمام تر امتوں کی فضیلت ہے، یہ وجہ بن گئی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی بعض روایتوں میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو امت کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اس پر کئی علماء نے بہرحال اس حدیث پاک کی صحت پر تو استدلال علماء نے کیا ہے، لیکن چونکہ یہ بڑی ہی روایات کی گئی اور بیشتر علماء نے اس کو روایت کیا ہے تو کافی علماء اس جانب گئے کہ اس حدیث کو ہم حسن لغیری ہی تک لے جاتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی اسی روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو اس پر شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے اس پر یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء چونکہ تبلیغ کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اچھائی کے جانب لے کے جاتے تھے، اور یہی کام نبی کریم علیہ السلام کی امت کے علماء، صالحین، صدیقین کا ہے. وہ بھی وہی کام کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہوا کرتے تھے اور آج جو ہے وہ اپنے اپنے درجوں کے مطابق ہیں، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو فی نفسی بند ہو چکا ہے. اب جو بھی آئے گا وہ در نبوت کے فیضان سے ہی مقام ولایت پر جائے گا، غوثیت پر جائے گا، صالحین کے صف میں آئے گا، لیکن کام وہی کرے گا جو سابقہ انبیاء کر گئے. اس لیے رب کائنات نے جلی الفاظوں کے اندر بیان کر دیا کہ تم تمام تر امتوں سے افضل ہو، کہ تمہاری اچھائی یہ ہے کہ تم جو ہے برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو. تو ہمیں اس سے ہی درس ملتا ہے کہ ہم اپنی فضیلت کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس یہ جان لیں کہ ہم تو سب سے بہترین امت
بنا دی گئے ہیں. بہترین امت اس وقت ہوں گے جب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے. صحیح. ہماری ذمہ داری اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ تمہاری اچھائی اس کام میں پنہا ہے. بے شک. اگر تم اس کام کو کرو گے تو ہی اچھائی کی جانب جاؤ گے. صحیح. تمہاری فضیلت تمہاری برتری اس کام کی وجہ سے ہوگی. لیکن اگر تم اس کو ہی ترک کر دو تو آپ اس کا انگیز بھی لے سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بلائی کا درجہ ہمیں دیا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو ہمیں ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، خود بھی عمل کریں، اپنے گھر بار کی اصلاح کریں. اور معاشرتی برائیاں تو بہت ساری پھیلتی جا رہی ہیں. اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہونا چاہیے کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے، ایک تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے برائی سے روکنا ہے تو ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ یار کس کس برائیوں سے ہم روکیں گے. تو اس دائرہ کو سوچتے تو بڑا وسیع دائرہ ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمیٹ دیا. حضور فرماتے اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم چل کر برائی کو روکو. کیا بات ہے. اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو. اگر طاقت ہے تو زبان سے روک دو. اگر طاقت ہے تو اشارے سے روک دو. اگر اس کی بھی طاقت نہ رہی تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا جان لو. تو اتنی تو ہمارے اندر ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں. لیکن علامہ صاحب بات یہ ہو رہی ہے نا کہ اس وقت پوری امت، پورا ہر انسان مبلغ بنا ہوا ہے. جی. بس اس کو باہر کھڑے ہو کے تقریر کرنی ہے، گھر میں کھڑا ہو کے تقریر کرنی ہے. اچھی بات وہ کہتا ہے کہ بس میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی بات پہنچا دی، جبکہ خود اس پہ عمل نہیں کر رہا. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرا سوال ہے کہ آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع، لیکن مبلغ کا کیا درجہ ہے، اس کی اخلاقی کردار کیا ہونا چاہیے. باقاعدہ جو ہمیں درس دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اس کا خود کردار کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہے. یہ بڑا ایک ذمہ داری والا پوائنٹ ہے. اور جب سے ہمارا میڈیا عام ہوا ہے تو اس وقت سے تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب 2 4 5 کتابیں پڑھنے کے بعد ہر کوئی اپنے آپ کو مبلغ کہنے لگا ہے. اور وقت سے پہلے ہی ناموں کے ساتھ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے نا آپ جو رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر وہ لوگ بھی آ کر دین کی بات کر رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور بیٹھ کر جو ہے نا وہ دین کی بات. معذرت کے ساتھ بات کروں گا، سارا سال جو ہمارے جو ایکٹر حضرات ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کا کردار معاملات کیا ہوتے ہیں، اور رمضان پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں، ہم کسی ایک کو پوائنٹ نہیں کرتے، لیکن ہم شعبے کو نہیں کہہ رہا، لوگوں کو بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. اگر ہم نے تبلیغی مراحل کو دیکھنا ہے کہ بھائی اس سے ہم نے تبلیغ حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا یہ تبلیغ کے درجے پہ اترتا بھی یا نہیں اترتا. اب یہ نہیں کہ یار بات اچھی کر رہا، اچھی تو کر رہا ہے، لیکن اچھائی کی جانب لے جانے والا خود اچھا ہے بھی یا نہیں اچھا. کیونکہ پچھلے اگر آپ دیکھ لیں جیسا بھی آپ نے رمضان کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو اگر یہی لوگ جو آج مسند تبلیغ پر فائز ہوتے ہیں اور پھر جب چاند گزر جائے پھر دیگر جو آگے ایام آتے ہیں، پھر آپ دیکھیے جس طرح وہ تبلیغی مراحل کو لے کے اور درس اسلام کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اخلاقی درجہ بالکل پست ہو جاتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں جی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مبلغ کو جانچ لیں، دیکھ لیں کہ یہ مبلغ کس مرحلے کا ہے اور کس انداز کا ہے. الحمدللہ صالحین کی بات کروں یا ہمارے علماء کی بات کی جائے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایسے نیک سیرت علماء کہ جو واقعتاً جن کی گفتار کو سن کر پتہ لگتا ہے کہ یار یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی محفلوں میں بیٹھ کر ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یار دین کیا ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی ہے نا. آج ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک بہت زیادہ نا ایک بات کی جاتی ہے کہ بھائی اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے. اور آج سوشل میڈیا پر کچھ پڑھے لکھے حضرات جو میں کہوں گا کہ دنیا تو پڑھتے ہیں لیکن دینی مراحل سے نہیں گزرتے، تو یہ بات کرتے کہ اسلام کے دامن میں صرف خون اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں رہا. معذرت کے ساتھ بات کروں گا، اگر اسلام کے دامن میں تلوار اور خون تو بہت بعد میں آیا ہے. اس سے پہلے تبلیغی مرحلہ اگر حضور کا دیکھ لیا جائے 13 سالہ وہ زندگی جو مکہ کی تھی جس میں حضور نے تبلیغ تو کی ہے، لیکن تبلیغ بھی اور تبلیغ کے مراحل میں جو آزمائشیں تھیں وہ اپنے بدن پر جھیلی ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر اجاگر کیا. اگر ہماری تبلیغی مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 13 سالہ زندگی مکہ میں گزری ہے اس معیار پہ آئے گا نا تو پھر خدا کی قسم وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جو آج ہم تنزل کی جانب جا رہے ہیں نا اس تنزلی کے گھڑے سے نکل کے پھر ہم اوجر سریہ تک پہنچ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بوڑھیا جو کچرا پھینکا کرتی تھی جی، تو کسی نے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ روزانہ پر کچرا پھینکتی، آپ اپنا راستہ تبدیل کر لیں. تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور آپ نے فرمایا میں اپنا راستہ تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کا راستہ تبدیل کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے فعل. تو بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی درجہ اور آپ کے کردار کی بات کی جائے تو تبلیغی مرحلہ اس میں جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ آپ جو ہے حکم کرتے ہیں اچھائی کا اور برائی سے روکتے ہیں،
تو اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ تفرقہ بازی کا ہے کہ آج کل فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی افراتفری کا شکار ہے. تفرقہ بازی اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے اس کو پستی کی طرف لے کے جانا ہے تو ان میں رکھنا ڈال دو, بالکل تفرقہ ڈال دو. تو آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر یہی ہو رہا ہے. آپ پورا عرب کنٹری اس وقت دیکھیں, جی شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں, افغانستان کے حالات سامنے ہیں, فلسطین کے حالات سامنے ہیں. یہ تمام لوگ مسلمان ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے اندر کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کس طرح جو ہے کہ مسلم کے امہ کے اتحاد کو پاش کر دیا, اور کیا اس وقت کیا صورتحال ہے. قرآن اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے. جی اس سپارے کی بڑی مشہور آیت کریمہ اور جہاں بجا ہمارے ناظرین نے جگہ جگہ سنی بھی ہوگی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی میں نہ بٹو. اچھا, تفرقہ بازی کی جب بات آتی ہے نا تو ہمارا کانسیپٹ ہمارے ہی معاشرے میں گرد و نواح میں 2 4 5 جس طرح کے گروہ بن چکے ہیں یا فرقہ واریت کی بات آتی ہے تو ہم اس جانب چلے جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج فرقہ واریت کی بات کی جائے تو ہر شعبے میں ہر طبقے میں فرقہ واریت پائی جاتی ہے, تفرقہ بازی پائی جا رہی ہے. ہم یہ سمجھتے جس نے داڑھی رکھ لی, جس نے پگڑی باندھ لی, ماما پہن لی, جو مدرسے میں چلی گئے, بھائی اب یہی فرقہ واریت ہے, اب یہ فرقہ پرستی پر چلا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالج یونیورسٹی کا پڑھنے والا ہو یا ڈاکٹر ہو یا میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو یا وکالت کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, تو وہاں پر بھی تفرقہ بازی ہے اور وہاں پر بھی اس طرح کی ذہن سازی کی الغار ہے. اچھا, تفرقہ بازی کی اگر تعریف ہم دیکھیں نا, جس کو ہم کہتے ہیں فرقہ پرستی یا فرقہ واریت, تعریف کو دیکھنے کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ معاشرے کے اندر اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا ہو کہ جو تفرقہ بازی سے پاک ہے. اس کی تعریف میں بہت سارے لوگوں نے لکھا, لیکن جو میں نے اپنے لفظوں میں جمع کر کے نکالی وہ یہ تھی کہ آپ کسی ناحق کو جانتے ہوئے, اب یہ جانتے کہ یہ شخص جو ہے ناحق ہے اور ناحق جاننے کے باوجود بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کو فرقہ واریت کہیں گے. اللہ, آپ نے جان لیا کہ یار یہ غلط کر رہا ہے لیکن ہم اور یہ حق پر نہیں ساتھ دیں گے تو یہ بھی اور اس کے باوجود بھی ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں, یہی فرقہ واریت ہے. اس تعریف کے پیش نظر اب آپ دیکھ لیجیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اب یہ فرقہ واریت ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور علامہ عادل نجم حریم صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اور ہدیہ نعت کے لیے ہم چلتے ہیں جناب حسان بن خورشید کی جانب کہ یہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. جی حسان بھائی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, اللہ اللہ اللہ, میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو, بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بے شک حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل, حضور آپ جو چاہیں تو
کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. جزاک اللہ, بہت خوبصورت آپ نے ہدیہ کلام پڑھا, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور اب جو تیسرا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حقوق العباد, جو سب سے اہم ہے, سب سے اہم ہے. یہ بنیادی ضرورت ہے اس وقت اس معاشرے کو, اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں دوسرے لوگوں کو نہیں بتانا, ہمیں پہلے اپنے آپ کو بتانا ہے, اپنے گھر والوں کو بتانا ہے کہ حقوق العباد کیا ہے. آئیے جانتے ہیں جناب عادل نجم حریم صاحب سے. قرآن کریم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, 14 سپارہ ہمارا موضوع سخن ہے. حقوق العباد ویسے تو اس کی جانب اگر ہم گفتگو کریں تو یہ بھی ایک بڑا ہماری زندگی کا بہت ہی اہم شعبہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیشتر روایتوں کو دیکھا جائے یا حضور کی اخلاق کریمہ کو دیکھا جائے یا خود اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کس جانب راغب کیا ہے تو حقوق العباد اس کو پہلے ہم دیکھیں گے, کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن جہاں بات بندے کی حق کی آئے گی تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک بھی حضور نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو اور قیامت کے دن اللہ کہے کہ تو اس شخص سے راضی ہو جا, اگر وہ یہ کہے کہ مالک میں اس کی نیکیاں لے کے راضی ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو راضی کرنے کے لیے جس نے اس کا حق مارا تھا اس کی ساری نیکیاں اس کی جانب دے دے گا. تو یہاں تک بھی روایتوں میں آیا ہے. تو حقوق اللہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے جو ہے معاف کر سکتا ہے, لیکن جہاں بندے کی بات آئے تو آپ اس سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. حالانکہ اس نے پیدا تو کیا ہے, چاہے تو خالق و مالک بندے کو حکم کرے تو وہ ساری چیزیں بدل سکتا ہے, لیکن یہاں دیکھیں پیدا کرنے کے باوجود بندے کا اختیار اس بندے کی جانب دے رہا ہے, فیصلہ کرنے کہ اب تیری زندگی کا مرحلہ تھا, تیرا حق روکا گیا ہے, اب تو فیصلہ کر, کیا فیصلہ کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان آزادانہ طور پر سوچ بنائے اور اپنے رب سے دور ہو جائے, بلکہ یہ دیکھیں کہ رب نے پیدا کرنے کے بعد قیامت میں اس کا کیا درجہ رکھا ہے کہ اس کے اختیارات, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دے گا کہ اب دنیا میں جن جن لوگوں نے تیرے حق مارے تھے آج تو فیصلہ کر لے. اس میں وہی بات ہوئی کہ اگر کسی شخص کو آزمانا ہے تو اس کو اختیار دیکھ لیا جائے, کوئی اختیار اس کو دے دیں, جی مالی طور پر دے دیں, کسی کام کے حوالے سے دیں, کوئی بھی آپ اس کو اختیار دے دیں, پھر آپ دیکھیں اس کی نیت کا اندازہ ہو جائے گا, اس کی نیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں. لیکن آپ یہ دیکھیں اگر کسی نے حق مارا اور ایک مطلب ایک تصور آپ دیکھیں, دنیا میں وہ اس سے حق چھین نہیں سکتا تھا, واپس نہیں لے سکتا. دنیا میں تو وہ جیسا تیسا کر کے جو ہے اس نے اپنی زندگی گزار دی, چاہے غربت کے سہارے گزاری, چاہے مشکلات کی گزاری. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا, جو درد اس نے دنیا میں سہا ہوگا, اب اس کو اس شخص کا چہرہ نظر آئے گا تو وہ ساری تصویر لوٹ پڑے گی کہ یار دنیا میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. اتنے میں اس کا رب یہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اب تو اس سے اپنا حق لے لے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس نے اس کا حق دنیا میں مارا ہوگا, جب اس کا رب اس کے ساتھ ہوگا تو وہ کیا فیصلہ کرے گا. اور جب کہتے ہیں نا کہ انسان کمزور پڑ جائے اور پیچھے کسی کا سہارا آئے کہ بیٹا میں آپ کے پیچھے ہوں, تو انسان 2-3 ہاتھ ذرا چوڑا ہو جاتا ہے کہ یار کوئی ہے میرے بات میرے پیچھے سپورٹ کرنے والا. اور اگر قیامت کے دن جس نے کسی غریب کا حق مارا ہوگا اس کے پیچھے اس کے خدا کی رحمت کا ہاتھ ہو, تو اب دیکھیے قیامت کے دن اس کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ حقوق العباد کا اپنے بندوں کے اختیارات میں دے کر یہ بتا دیا ہے کہ ذمہ داری تمہاری یہ بنتی ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو ہر ایک کا حق اپنے ساتھ رکھو. قرآن کریم میں جس حقوق کی ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھیں وہ ہے ترقی کے لحاظ سے, جو 4 پارے میں موضوع سخن بنایا گیا.
اگر آپ اللہ نے نماز کا کہا کہ نماز پڑھو لیکن یہ نہیں بتایا کتنی رکعتیں ہیں, کتنی رکعت پڑھو, کتنی نمازیں ہیں, کتنے ٹائم پڑھنی ہے. زکوٰۃ کا کہا زکوٰۃ دو لیکن یہ نہیں بتایا کس طرح دینی ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, کیا جانور ہیں, سونا چاندی کیا, روپے پیسے کیا, نہیں بتایا. اللہ نے کہا کہ حج ادا کرو, کوئی تفصیل نہیں بتائی. لیکن آپ ترکے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اب تمہارا میت کا ترکہ اس کی اولاد میں, اس کے ذوی الارحام, اس کے بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں بٹے گا, تو خدا کی قسم میرے رب نے ایک ایک حصے کو بیان کیا ہے. اللہ, بیٹی کا اتنا حصہ ہے, بیٹے کا یہ حصہ ہے, بیوی ہے تو اس کا یہ حصہ ہے, بیوی کی اولاد ہے تو اس کا اتنا حصہ بنے گا, ماں ہے تو ماں کا یہ حصہ آئے گا, باپ ہے تو باپ کا یہ حصہ آئے گا. یعنی کہ دیگر عبادات کی بات کی جائے تو رب کائنات نے بیان نہیں کیا, لیکن جب بندوں کی حق کی آ جائے تو رب کائنات نے ایک ایک نقطے کو اجاگر کر دیا ہے کہ اب تم نے کسی میرے بندے کو حق دینا ہے کسی کے مال سے, تو تم اب اس میں دیکھ لو میں نے بیان کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ترقی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو حقوق العباد کا وہ پہلو ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کے ترکے کا حق مارا گیا, اگر کسی لاوارث کو ہم نے اس کی وراثت سے محروم کر کے کہا کہ بھائی آپ محروم ہو چکے اپنے پاس سے ہی, اس کو وراثت سے محروم کر دیا گیا, تو قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ روئے زمین اس کی گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ ترکے کے معاملات میں کس قدر جھگڑا ہے. صحیح بات. ابھی باپ مرا نہیں ہے تو ہم پہلے ہی باپ کے آگے تقاضا کر دیتے وراثت ہمیں دے دیجیے. یہ بھی ایک برائی ہے ہمارے درمیان. یاد رکھیں ترکہ میت کے جب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا, اسی کے بعد کی تقسیم کاری ترکہ ہے. اگر ماں باپ زندہ ہوں یا مورث زندہ ہو اور زندہ ہوتے ہوئے کوئی تقاضا کرے وراثت کا, وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک تحفہ, ایک گفٹ ہوتا ہے. تو ہماری برائی دیکھیں ایک عام ہوتی جا رہی ہے, تو ابھی سب گفٹ ہی ہو رہا ہے. ایک طریقے سے یہی چل رہا ہے. ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ اولاد آگے تقاضا کرتی ہے, بھائی وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی وراثت دے دی. وراثت نہیں ہے بلکہ وراثت کا حق انتقال کر جانے کے بعد ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمام تر حقوق جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں. جس طرح حقوق منقطع ہو گئے اسی طرح کوئی اس کی ملکیت میں چیز نہیں آ سکتی. جزاک اللہ. جب نہیں آ سکتی تو بعد میں وہ اس کا حق بھی نہیں بن سکتا. زندہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اصل میں یہ بہت طویل گفتگو ہے, لیکن اس کی تفسیر کے لیے جو کہ علماء نے کئی جلدیں ختم کر دی لکھ کر, لیکن اس کی تفصیل ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوا کرتا ہے. اور اس میں آخری جو پہلو ہے وہ آخری جو موضوع ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس پہ روشنی آپ ڈال دیجئے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں اور عزت و حرمت کے بارے میں, خاص طور پر جو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو تھوڑی سی تفصیل آپ بتائیں. دیکھیں خواتین کے حقوق کی جہاں تک بات کی جائے تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. خواتین مطلب عورت ذات کو اسلام نے ہی عزت بخشی ہے. اس سے پہلے اگر اس کی عزت کی طرف جایا جائے, چاہے ماں ہو, بہن ہو یا خالہ ہو, پھپھی ہو, کوئی رشتہ کوئی وقت نہیں رکھتی تھی. بلکہ ایک وقت میں مرد جو ہے دور جہالت میں جانور کی عزت کر لیا کرتا تھا, لیکن اس کی نظر میں اس سے کم تر عزت اس کی عورت کی ہوا کرتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو سب سے پہلے دیکھیں جو معاشرے کا ذلیل طبقہ تھا اس دور کا, اللہ تعالیٰ نے اسی ہی طبقے کو سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی. اسلام آیا تو اسلام کا دروازہ عورت کے ہاتھوں ہی کھلوایا. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کلمہ پڑھ کے اسلام کا دروازہ کھولا. اور جس دور کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جائے اس دور میں میرا آقا فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. جس دور میں باپ اپنی بچی کو گلا گھونٹ کے مار کے بڑا سمجھے کہ میں نے بڑا عالی شان کام کیا ہے, اس دور میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچیوں کو زندہ رکھو, ان کی اچھی پرورش کرو, جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے. اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ عورت کی مقام بیان کرنے کے بعد وہ رشتے بیان کی جو تقدس کے ساتھ ہمارے ساتھ رکھ دیے گئے. کہا کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ یقین جانیے کہ ان میں تمہاری آخرت ہے, اسی میں تمہاری دنیا ہے. تم دنیا کی کسی بھی عورت سے رشتہ جوڑنا چاہو لیکن جان لو کہ ان عورتوں کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا, کیونکہ یہ تم ان سے پیدا کیے گئے ہو, تمہاری ان کی حرمت تم پر فرض کر دی گئی. جیسے آخری جو آپ بات کرتے ہیں اس آیت اس سپارے کی, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, پوری تفصیل ہے اس کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے تم پر تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری پھپھیاں سب حرام کر دی ہیں. یہ رشتے تقدس والے رشتے ہیں. اور عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو اسلام سے زیادہ عورت کے لیے آواز, اس کے حق کے لیے آواز کسی نے نہیں اٹھائی. اگر عورت ذات اسلام کو پڑھتی اور اسلام کو سمجھتی تو آج معاشرے کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے جگہ جگہ جو احتجاج کیے جاتے ہیں, یا ہمارے ہاں جو خواتین کے حقوق کے لیے بہت ساری مطالبات کیے جاتے ہیں, کام کر رہے ہیں, جی تو یہ نہیں ہوتا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور جناب ویسے تو اس پہ ہم پروگرام کریں تو کئی پروگرام ہم کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی آپ نے کوشش کی, ہم نے
کہ اس موضوع کو تھوڑا سا اپنے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچا دیں تاکہ دیکھ لیں. اور اس کو صرف ہم نے اس پہ ڈسکس کیا ہے، اس وقت موضوعات ڈسکس کیے ہیں کہ یہ موضوعات ہیں. باقی تفصیل اس کی آپ قرآن مجید میں پڑھ لیجئے اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حسان بن خورشید صاحب. بہت خوبصورت اللہ نے ان کو آواز دی ہے، بہت خوبصورت لحن عطا فرمایا ہے. اسی آواز میں یہ ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت کا درس دیتے ہیں. جی حسن بھائی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور ستوں پر ستوں سہ گئے دشمنوں کے، سہ گئے دشمنوں کے، رسول خدا یا خدا کہتے کہتے یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے، کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بہت شکریہ جناب حسان بھائی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ادیانات پیش کیا اور بہت خوبصورت آخری کلام تو آپ نے ایسا پیش کر دیا کہ سبحان اللہ، ایمان تازہ کر دیا آپ نے. آپ کا شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. جناب عادل نجم حریم صاحب، آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے گفتگو فرمائی اس ہمارے ٹاپک پر آج جو موضوع ہمارا تھا. جزاک اللہ. اپنے میزبان زبیر الوی کو پروگرام سنت سحر سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. رمضان مہربان، رمضان مہربان. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.